بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام ہے۔ ابراہیم سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی لوگ عشق کرتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ کل والا پورا دن جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے۔ جب ان سے پوچھا کہ یہ جانور کیوں ذبح کیے گئے تھے، انہوں نے کہا اس لیے کیے گئے تھے کہ اسماعیل کی راہ میں اللہ نے ایک جانور کو بھیجا تھا، لہٰذا ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کو سوئیز بھیجی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابراہیم اور حسین میں سب سے بڑا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم امام ہے نصیب صرف انسانوں، حسین ابن علی کائنات کے ذرے ذرے کا امام۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، حسین نے بچایا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ میں تکابر نہیں کر رہا، ابراہیم نبی ہے، حسین امام ہے۔ نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، امام کا کام دین بچانا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی محنت ضائع ہو جاتی اگر حسین ابن علی نہ ہو۔ لہٰذا میری سنی مسلمانوں سے درخواست ہے، جیسے آپ نے کل ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا پورے ملک میں۔ قربانی شیعوں نے کی، گوشت سنی گھروں میں گیا۔ قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعہ گھروں میں۔ کہیں امن کمیٹی نہیں، کہیں تھانے سے اجازت نہیں، کہیں فوج کے پہرے نہیں۔ چلے اگر آپ جا کے جملہ سنیں تو میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ اسماعیل کے دنبے کی شبیہ سچ سچ کے بازاروں میں پھرتی رہی، نہ کسی کا مذہب خطرے میں آیا، نہ کسی کا ایمان خطرے میں آیا۔ کسی مولوی نے مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے فتویٰ نہیں دیا کہ اسلام میں جانور کا احترام نہیں ہوتا، دنبے بکرے تو پہلے بھی گلیوں میں پھرتے ہیں، ان کا احترام نہیں تو پھر اس کا بھی احترام نہیں۔ سب نے کہا نہیں، اس جانور کا احترام کرنا پڑے گا، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے صرف جانور کا احترام نہیں کرنا، اس کے گلے میں جو رسی ہے اس رسی کا بھی احترام کرنا ہے۔ مولویوں سے ہم نے پوچھا اس جانور کا احترام کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں اسے نسبت اسماعیل سے ہو گئی۔ تجھے اسماعیل کا دنبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا گھوڑا سمجھ میں آیا۔ اگر اسماعیل تجھے اسماعیل کے دنبے کا احترام ذہن میں رہا، تجھے حسین کے ذوالجناح کی نسبت ذہن میں نہ آئی۔ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، میں بات کھول دیتا ہوں کہ لوگوں کو دشمنی کس سے ہے۔ آپ ایک آزمائش کیجئے گا، کہیں سے کوئی گھوڑا لے، اسے لے کے گلیوں میں پھرتے رہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ہے۔ گھوڑا وہی ہوگا، رسی وہی ہوگی، اس گھوڑے پہ ایک چادر ڈال لیں، یا حسین کہہ کے گلی میں آ جائیں۔ پھر بندے فوراً آ کے کہنا شروع کر دیں گے جی لائسنس کہاں ہے، اجازت لی ہے کہ نہیں لی، ہمارے گھر کے آگے سے نہیں گزرنا، اس گلی سے نہیں گزرنا، گھوڑا پہلے گزرا تو نے اعتراض نہیں کیا، گھوڑا اب گزرا تو نے اعتراض کر دیا۔ اس کا مطلب بات تو کھل کے سمجھ میں آ گئی، تجھے دشمنی گھوڑے سے نہیں، گھوڑے والے حسین سے۔ اگر آپ حسین کے گھوڑے کا احترام نہیں کرتے تو آپ نے کل دنبے اور جانور کا احترام کیوں کیا تھا؟ بے شک بے شک ہمارا کام ہے
ہے لوگوں تک حقائق پہنچانا ہمارا کام ہے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. کل 10 ذی الحج، کل حج پڑھا گیا نا جی، حج ادا ہو چکا. جو اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں اللہ نے سب کا جواب حج پہ دے دیا. لے جی بندہ پورا مجمع جا کے سنے، میں حج میں سے آپ کو حسین سناؤں. بندے یہاں اعتراض کرتے ہیں جی محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے جی شیعہ اتنا خرچ اخراجات جو مجلسوں میں کرتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، زنجیر چلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں. اتنا خرچ کرنے سے اس سے حسین کو کیا ملے گا؟ بندے پوچھتے مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے بہتر ہے قرآن پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، نمازیں پڑھو، کربلا والوں کو بخشو. یہ بہتر طریقہ ہے بجائے گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے کے. گھر کے اندر بیٹھو، وضو کرو بچوں کو ساتھ لے کے، قرآن پڑھ کے بخشو. یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آج کے دور میں سادہ مسلمان اس اعتراض کو جلدی قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا بات ٹھیک ہے، اپنا خون نکالنے سے، گلیوں بازاروں میں پھرنے سے کیا ملے گا؟ قرآن پڑھ کے بخشیں. اس کا پہلا جواب میں دینے لگا ہوں. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے. جو بیٹھے وہ تائید فرمائیں گے. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. جس مولوی نے کہا تھا اتنا خرچہ کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے، میں اسی مولوی سے کہوں گا تو نے جو اتنا خرچ کر کے اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں خدا نے تجھ سے کیا کروایا؟ تم خدا کے بارگاہ میں پہنچا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہے. خدا نے کہا وہ پہاڑی صفا ہے، وہ پہاڑی مروہ ہے، پہلے ان کے درمیان دوڑ گیا ہو. وہاں کھڑا ہو کے پوچھ لیتا میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا، شیطانوں کو پتھر مارنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، عرفات میں رہنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ بہتر یہ ہے میں تیرے گھر آ ہی گیا ہوں. قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں. لیکن مولوی کہتے وہاں اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. کس لیے کرنا پڑے گا؟ خدا کے اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ماں کون آئی تھی، یہاں بیٹا کون آیا تھا، یہاں شوہر کون آیا تھا. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے جیسے حج میں اللہ واقعے کو زندہ کرتا ہے، اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کون. ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو زندہ کیا جاتا ہے. محرم میں حسین ابن علی کے واقعے کو زندہ کیا. حج پورا یاد ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، محرم پورا یاد ہے حسین ابن علی.